خاندانی اہل بیت پہ نرنتر صلوات پڑھیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته وانتشر الرياح برحمته وبدد بالصخور بين الأرض الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الله على محبيه ولعنة الله على مبغضيه أما بعد فقد قال الهدى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الإمام علي بن الحسين عليه السلام أعطينا ستا وفضلنا ب7 بغزي بلند صلوات عليه نعرہ تکبیر ملکی خالق کا نام ہر بلندی سے بلند ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت ملکی خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات اگر یہ خواتین میں تشریف لے جائیں آپ کے لیے یہ تو میرا خیال بہتر ہوگا انہیں مستورات کی طرف بھیج دیجیے تاکہ بہتر ہوگا صلوات پڑھیے محمد والے اپنے خداؤں کی قبولیت کے لیے نرنتر صلوات پڑھیے توجہ ہے میری طرف اذان گرامی صاحبان عزیز مقام برادران اسلام ملکان اہل بیت علیہ السلام عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام ہمیں اپنی سماعتوں کی نظر امام سجاد علیہ السلام کا وہ جملہ تلاوت کیا ہے جو چوتھے امام نے یزید کے دربار میں پڑھا تھا اگر آپ ایک لمحے کے لیے وہ سارا خاکہ ذہن میں لائیے کہ یزید کے دربار میں یزید تخت پہ بیٹھا تھا تیسری سیڑھی پہ مولا حسین کا سر تھا سامنے نبی کی نواسیاں قید تھی اور ان میں ہی امام سجاد کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں تھیں امام سجاد کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اس ماحول میں یزید نے ایک خریدے ہوئے درباری خطیب سے کہا کہ تو نے ممبر پہ جانا ہے ممبر پہ جا کے میری اور میرے خاندان کی تعریف کرنی ہے علی اور اولاد علی کی توہین کرنی ہے وہ خریدا ہوا درباری کہتا ہے ممبر پہ
اور یزید کے دربار میں یزید کی تعریف کرتا ہے، علی اور اولاد علی کی توہین کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ درباری خطیب منبر سے نیچے اترا، مولا نے پہلا جملہ اسے مخاطب کر کے کہا، وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ، اے خطاب کرنے والے تجھ پہ افسوس ہے، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا۔ امام سجاد کا پہلا جملہ تھا اس درباری خطیب سے، وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا ہے۔ قبلہ یہ میرا امام حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے، 8 حجتوں کا باپ ہے۔ میرا مولا یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے بتا رہے تھے 2 طرح کے خطاب کرنے والے ہوتے ہیں، ایک حسینی ہوتا ہے، ایک یزیدی ہوتا ہے، کہ دونوں کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، جو بندے راضی کرے وہ یزیدی ہوتا ہے، جو اللہ راضی کرے وہ حسینی ہوتا ہے۔ مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو سلام، زندہ آباد، مردہ آباد۔ مولا نے کہا 2 طرح کے ہوتے ہیں خطاب کرنے والے، ایک حسینی ہے، دوسرا یزیدی ہے، کہ دونوں کو پرکھنے کا معیار یہ ہے، جو بندے راضی کرے وہ یزیدی ہوتا ہے، جو اللہ راضی کرے وہ حسینی ہوتا ہے۔ اور دوسرا جملہ مولا حسین نے یزید سے مخاطب ہو کے کہا، اِذِلِّ حَتَّى أَسْعَدَ هَذَا الْأَعْوَادِ، جو امام کی فصاحت و بلاغت تک پہنچ گیا وہ امام کے جملے کی حقیقت کو پہنچ پائے گا۔ اب مولا نے یزید سے کیا کہا، اِذِلِّ حَتَّى أَسْعَدَ هَذَا الْأَعْوَادِ، یزید اب مجھے بھی اجازت دے میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پہ کھڑا ہو جاؤں۔ یہ جو 2-4 بندوں کے ہاتھ اٹھے میں داد دیتا ہوں، مولا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اجازت دے میں منبر پہ کھڑا ہو جاؤں۔ مولا نے یہ جملہ ہی نہیں کہا، پھر میں عربی کا جملہ دہرا دیتا ہوں، اِذِلِّ حَتَّى أَسْعَدَ هَذَا الْأَعْوَادِ، منبر نہیں کہا مجھے اجازت دے میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پہ کھڑا ہو جاؤں۔ میں کہوں گا مولا شکل تو اس کی بھی منبر جیسی ہے، وہ جو یزید کے دربار میں ہے شکل اس کی بھی منبر جیسی ہے، آپ نے اسے منبر نہیں کہا، لکڑیوں کا ڈھیر کہا ہے۔ عجب نہیں خون حسین کا وارث میرا چوتھا امام کہے، میں یہی تو دنیا کو منبر کا معیار بتانا چاہتا ہوں کہ منبر کا معیار یہ ہے، وہاں سے علی اولاد علی کی بات ہونی چاہیے، جہاں سے بغض علی کی بات ہو منبر کی شکل میں بھی ہو، منبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ مولا آپ کو سلام، مولا امام نے فرمایا منبر کا معیار یہ ہے وہاں سے حق بیانی ہونی چاہیے، منبر کا معیار یہ ہے وہاں سے علی اولاد علی کی حق میں بات ہونی چاہیے، کہ اگر منبر کی شکل میں بھی ہو اور وہاں سے علی اولاد علی کے خلاف بات ہو رہی ہو وہ منبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا، یزید نے کہا تمہیں اجازت نہیں کہ تم لکڑیوں کے اس ڈھیر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہاں پہ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا یہ بیمار، پہلے تیرے خطیب نے بات کی ہے حسین کا بیٹا بھی وہاں چلا جائے، یہ جو کہنا چاہتا ہے کہہ لے، اگر یہ وہاں چلا گیا دربار تیرا ہے، یہ اسیر ہے، بیمار ہے، یہ وہاں جا کے تیرا کیا بگاڑ لے گا۔ اب جتنے میرے یہاں پہ برادران اسلام ہے آپ نے جملہ ذہن میں نقش کرنا ہے، الفضل ما شاہد بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کے دشمن گواہی دیتا ہے۔ اب جیسے ہی کہا نا اگر یہ وہاں چلا گیا تیرا کیا بگاڑ لے گا، یزید کہتا انہ من اہل بیت قد زقوا العلم زکا
تم کہتے ہو وہاں چلا گیا یہ کیا بگاڑنے گا؟ اس کا تعلق خاندان اہل بیت سے ہے۔ یہ اپنے بچے کو علم ایسے دیتے ہیں جیسے پرندہ بچے کو دانا دیا کرتا ہے۔ اس کا تعلق خاندان اہل بیت سے ہے۔ یہ اپنے بچے کو علم ایسے دیتے ہیں جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیا کرتا ہے۔ اب جب لوگوں کا اصرار بڑھا، یزید نے کہا اچھا تم جاؤ لکڑیوں کے ڈھیر پر۔ اللہ کی حمد کے بعد دوسرا جملہ مولا نے یہ کہا اعطینا ستا وفضلنا بسبع، لوگوں اللہ نے 6 ہمیں ایسی چیزیں عطا کی ہے کائنات میں کوئی ان 6 چیزوں کی برابری نہیں کر سکتا۔ امام نے خود اپنی 6 فضیلتیں وفضلنا بسبع کا ساتھ میرے خاندان کو ایسی فضیلتیں ملی ہے جو کسی اور خاندان کو نہیں ملی۔ کہ کون سی 6 چیزیں کوئی برابری نہیں کر سکتا؟ اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین، کہ ان میں پہلی ہے ساری کائنات میں کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ کہ تم عدل کا ایک ترازو نصب کرو، ساری کائنات کا علم ایک پلڑے میں رکھو، ہمارا علم دوسرے پلڑے میں رکھو، ہمارا علم ساری کائنات سے بھاری ہوگا۔ کوئی ہمارے علم کی برابری نہیں کر سکتا، ساری کائنات میں کوئی ہمارے علم کے برابر علم نہیں دکھا سکتا۔ اور قبلہ یہی تو وجہ ہے کہ جو مولا نے کہا تھا کہ ہمارے علم کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ جائیے اپنے مرضی کے عالم کی کتاب کھول لیجیے، جس نے بھی 12 اماموں پہ لکھی ہے، تذکرۃ الخواص، ہمارے عالم اہل سنت ہے، انہوں نے 12 اماموں پہ کتاب لکھی۔ آپ جا کے بے شک وہ کتاب کھول لیجیے، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھائیے کہ بندہ ہمارے 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کے دروازے پہ آیا ہو اور امام سے مسئلہ پوچھا ہو اور امام نے کہا ہو میں سوچ کے جواب دوں گا۔ کبھی کوئی آیا ہو امام کے دروازے پہ، امام نے کہا ہو میں سوچ کے جواب دوں گا، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ لوگ کہتے تھے علی ہمیں یہ مسئلہ بتائیے، حسن ہمیں دین کے مسئلے سمجھائیے، حسین ہمیں شریعت بتائیے، زین العابدین ہمیں حقیقت اسلام بتائیے، باقر العلوم ہمیں علم کے راز بتائیے، جعفر صادق ہمیں علم فقہ سکھائیے، موسیٰ کاظم ہمیں شریعت سمجھائیے، علی رضا ہمیں دین بتائیے، محمد تقی ہمیں شریعت بتائیے، علی نقی ہمیں اسلام سمجھائیے، حسن عسکری دین کے راز بتائیے، مہدی دورہ ہمیں حقیقت اسلام بتائیے۔ یعنی ہر کوئی بندہ ان کے دروازے پہ آتا تھا، ہمیں یہ بھی مسئلہ بتاؤ، یہ بھی مسئلہ بتاؤ، یہ بھی مسئلہ بتاؤ۔ یہ کبھی کسی دروازے پہ نہیں جاتے، اور لوگ اس دروازے سے علم لینے کے بعد یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے تھے اگر یہ دروازہ نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اب مسجد میں سر پہ قرآن رکھ کے خود فیصلہ کرو، دین ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں سے لینا چاہیے؟ ہر کوئی ان کے دروازے پہ آتا تھا کہ ہمیں یہ مسئلہ بتائیے، ہمیں یہ دین سمجھائیے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہیں سے دین کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اور میں آسان سی دلیل دے دیتا ہوں کہ جو مولانا یزید کے دربار میں کہا کوئی ہمارے علم کی برابری نہیں کر سکتا، نبی کے بعد مولا علی کے سوا کوئی بندہ دکھائیے جس نے کہا ہو سنونی سنونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم لوگ علی کو کھودو، جو پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھ لو، اس سے پہلے تم علی کو کھودو۔ اور کہا انی اعلم طرق السما بطرق الارض، اور یہ سوچ کے علی کے دروازے پہ آنا، علی آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہے۔ یہ حدیث بچے بچے نے
سنی ہے کہ مولا نے کہا تھا میں آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں. کہ مولا علی کیا سمجھا رہے تھے کہ اگر 1400 سال بعد کوئی انسان چاند پہ قدم رکھ لے, کوئی انسان مریخ پہ قدم رکھ لے, کسی اور سیارے پہ قدم رکھ لے, تو اسے اپنے علم پہ ناز نہیں ہونا چاہیے, اسے علی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ علی تمہیں آسمان کے راستے دکھا رہا تھا. کہ تمہیں علی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. علی تمہیں آسمان کے راستے دکھا رہا تھا کہ آسمان پر بھی کوئی راستے جاتے ہیں. اور علی اور اولاد علی کے علاوہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا ہے. جس نے بھی علی اولاد علی کے سوا یہ دعویٰ کیا وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا. ایک دن بغداد کے سب سے بڑے خطیب سبت ابن جوزی خطیب بغدادی نے بغداد میں منبر پہ جا کے اپنے علم پہ ناز کرتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. بغداد والوں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو, اس سے پہلے کہ تم میں خطیب بغدادی نہ رہا. جیسے ہی اس نے یہ اعلان کیا اب اس کی شومی قسمت مسجد کے ساتھ والا گھر علی کے چاہنے والوں کا تھا. اس نے یہ دعویٰ کیا مسجد میں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو, ساتھ والا گھر علی کے چاہنے والوں کا تھا. گھر میں مرد کوئی نہیں تھا, صرف مومنہ تھی. اس نے سر پہ چادر کی مسجد میں چلی گئی کہ ابھی یہاں کوئی وہ دعویٰ کر رہا تھا جو علی نے کیا تھا. سبت ابن جوزی سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں نے وہ دعویٰ کیا ہے. مومنہ کہتی ہے یہ دعویٰ علی یا اولاد علی کر سکتی ہے اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. سبت ابن جوزی کہتا ہے کہ بغداد کے سب سے بڑے خطیب سبت ابن جوزی کے سینے میں بھی اتنا علم ہے وہ یہ علی والا دعویٰ کر سکتا ہے. مومنہ کہتی ہے نہیں یہ دعویٰ صرف علی کو ہی اچھا لگتا ہے. وہ سبت ابن جوزی کہتا ہے نہیں میرے سینے میں بھی اتنا علم ہے, بغداد والوں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. مومنہ کہتی ہے پھر سوچ لو کچھ پوچھ لو. تو نے علی والا دعویٰ کیا ہے, سوچ لو کچھ پوچھ لو. کہا اس کے لیے تو دعویٰ کیا ہے بغداد والے آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. مومنہ کہتی ہے سبت ابن جوزی صرف مجھے اتنا بتا جو تو نے سر پہ پگڑی باندھی ہے اس کے پیچ کتنے ہیں. کسے جملہ سمجھ آیا ہے؟ سبت ابن جوزی تو نے علی والا دعویٰ کیا ہے, مجھے یہ بتا جو سر پہ پگڑی باندھی ہے اس کے پیچ کتنے ہیں. سبت ابن جوزی کہتا ہے وہ تو معلوم نہیں. کہا وہ تو مجھے معلوم نہیں. مومنہ نے کہا پھر یہیں پہ اپنا علم علی کے علم کے مقابلے میں دیکھ لے, تجھے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی پگڑی کے پیچ معلوم نہیں اور علی آسمان کے راستے جانتا ہے. تو نے اپنے ہاتھ سے جو کہ تجھے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی پگڑی کے پیش معلوم نہیں اور تو دعوے علی والے کر رہا ہے. فوراً سبت ابن جوزی غصے میں آ گیا. غصے میں آ کے کہتا ہے اگر تو اپنے گھر سے باہر شوہر کی اجازت کے ساتھ آئی ہے تیرے شوہر پہ لعنت ہو, اور اگر شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تجھ پر لعنت ہو. وہ کہتی ہے پھر کیا سبت ابن جوزی تو نے مجھے کیا کہا ہے کہ اگر تو شوہر کی اجازت کے ساتھ باہر آئی ہے تیرے شوہر پہ لعنت ہو, اگر شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تجھ پر لعنت ہے. وہ کہتی ہے ابن جوزی پھر لعنت دور تک جائے گی. علی یا اولاد علی کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اور جب کوفہ والوں نے یہ سنا کہ علی کہتا ہے میں آسمان کے راستے جانتا ہوں, منافقوں نے کہا ایسے کرتے ہیں ایک زندہ کو کفن پہناتے ہیں, اسے علی کے سامنے لے کے جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں علی اس کا جنازہ پڑھا. جب علی اس کا جنازہ پڑھائے گا وہ درمیان میں اٹھ کے بیٹھ جائے گا. ہم کہیں گے علی کہتا ہے میں آسمان کے راستے جانتا ہوں, علی کو یہ بھی نہیں پتا سامنے زندہ ہے یا مردہ ہے. اب ایک منافق زندہ کو کفن پہنایا گیا, مولا علی کے پاس مسجد کوفہ میں لائے کہ علی کہتا ہے میں آسمان کے
راستے جانتا ہوں کہ یا علی اس کا جنازہ پڑھاؤ. آپ بھی جانتے ہیں جب کہیں جنازہ آئے تو عالم دین کیا کہتا ہے, اس کا وارث کون ہے؟ وارث آگے آتا ہے, پہلے اس سے اجازت لی جاتی ہے کہ جی مجھے اجازت ہے میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں. جب اس شریف ولی اجازت دیتا ہے تو جنازہ پھر پڑھایا جاتا ہے. اب جیسے کہ نا یا علی اس کا جنازہ پڑھاؤ, مولا علی نے کہا اس کا شریف وارث کون ہے؟ پیچھے سے آواز آئی یا علی میں ہوں. مولا نے کہا آگے آؤ. وہ آگے آیا. مولا نے کہا مجھے اجازت ہے جنازہ پڑھاؤ. آواز بند نہ کرو, کسی کا نکاح نہیں ٹوٹے گا. صلوات کرو محمد والا. مولا علی نے کہا مجھے اجازت ہے میں جنازہ پڑھاؤں. کہ علی اسی لیے تو آیا ہے جنازہ پڑھاؤ. مولا نے کہا سوچ لو میں علی ہوں, سوچ لو میں علی ہوں. کہ علی اسی لیے آیا ہے جنازہ پڑھاؤ. تیسری دفعہ مولا نے پوچھا. مولا نے کہا کمبر. جی مولا کمبر. کہا کمبر جنازے کے لیے صدا لگا, آواز لگا, نماز جنازہ ہوگی. اب کمبر نے آواز لگائی الصلاۃ لہذا المیت. پھر کہا الصلاۃ لہذا المیت. پھر کہا الصلاۃ لہذا المیت. مولانا نے یہ کی اللہ اکبر. اب مولانا نے گواہیاں دی. اس کے بعد پھر تکبیر کہی اللہ اکبر. پھر مولانا نے درود پڑھا اللہ اکبر. اب مولا دعا کر رہے ہیں. جس جملے پہ منافق نے اٹھ کے بیٹھنا تھا مولا اس سے آگے گزر گئے. منافق اٹھ کے بیٹھتا نہیں ہے. مولا نے اس کے بعد والی دعا پڑھی. مولا نے تکبیر کہی. اب پیچھے والے منافق پریشان تھے کہ اس نے تو اٹھ کے بیٹھنا تھا, یہ اٹھ کے بیٹھا نہیں. مولا نے آخری تکبیر کہی. واپس مڑ کے بعد سے کہا اب اسے اٹھا قبرستان میں جا کے دفنا دے. جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ سر اٹھائے, اور قبلہ جسے جملہ سمجھنا ہے وہ گھر جا کے علی کو سوچ سکتا ہے کہ علی کتنا بلند ہستی کا نام ہے. مولا نے کہا اسے اٹھا اور جا کے قبرستان میں دفنا دے. تیزی سے آگے بڑھا. وارث اسے ہلاتا ہے, ملتا نہیں. اسے بلاتا ہے, بولتا نہیں. نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے, سانسیں چلتی نہیں. کہ یا علی یہ مرا ہوا نہیں تھا, یہ آیا تھا, زندہ تھا, یہ خود بول سکتا تھا, یہ چل کے آ سکتا تھا, اس کی سانسیں چل رہی تھی. مولا نے کہا آیا تھا تو زندہ تھا. علی نے جنازہ پڑھا دیا ہے, اب یہ مر چکا ہے. تم علی کا امتحان لیتے ہو. موت اللہ کا امر ہے اور علی علیہ الامر ہے. جیسے ہی کہا کہ تم علی کا امتحان لے رہے ہو, موت اللہ کا امر ہے اور علی اولی الامر ہے. مولانا یزید کے دربار میں کب پہلی جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے. کہا دوسری چیز والحلم, جو اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے کہ ساری کائنات کا علم ایک طرف, اہل بیت کا علم ایک طرف. اور قبلہ یہ علم و بردباری ہی تو تھی کہ امام یزید کے دربار میں بھی خاموشی سے خطبہ دے رہے تھے. اور میں اور جملہ آسان کر دیتا ہوں اپنے بچوں کے لیے. جب شام کے ماحول میں پناہ ہوا ایک شخص مدینے میں آیا, امام کے شان میں گستاخی نہ کی. مولا نے کہا تو یہاں پہ اجنبی محسوس ہوتا ہے, اگر تو نے کھانا کھانا ہے میرے گھر چل, میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں. اگر تو رات کو قیام کرنا چاہتا ہے تجھے رات کو اپنے گھر میں ٹھہراتا ہوں. مولا نے کہا تیرا لباس پرانا ہے تجھے نیا لباس دیتا ہوں. کہ اگر واپس جانے کے لیے زیادہ نہیں, واپس جانے کا خرچہ دیتا ہوں. اگر تیرے پاس سواری نہیں, اپنے گھر سے سواری دیتا ہوں. فوراً دشمن اہل بیت میں پروان چڑھنے والا وہ شام کا بندہ
بندہ مولا کے قدموں میں گر کے قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کس خاندان میں رسول رکھنے ہیں۔ ایسے ہی حلیم خاندانوں میں رسول ہوا کرتے ہیں۔ مولانا کا پہلے ہمارے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، دوسرا والحلم کا، تیسرا والسماحہ، کوئی ہماری سخاوت کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی ہماری سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک جملہ کہہ کے آگے مولا کے جملے پہ بڑھ رہا ہوں کہ اس لیے جب مولا علی سے کسی نے کہا تھا کہ یا علی سنا ہے آتم تائی بڑا سخی ہے، مولا جانتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا آتم تائی کی سخاوت کی بات کیا تھی؟ یا علی اس نے اپنے محل کے 40 دروازے بنائے ہوئے تھے، سائل ایک دروازے سے مانگتا وہ عطا کرتا تھا، وہ دوسرے دروازے سے آ کے مانگتا وہ پھر بھی عطا کرتا تھا، وہ تیسرے دروازے سے آ کے مانگے پھر بھی عطا کرتا تھا۔ کہ یا علی وہ 40 دروازے سے ایک سائل آ کے مانگے وہ پھر بھی عطا کرتا تھا۔ مولا نے کہا یہ کیسا سخی تھا، ایک دروازے سے مانگنے کے بعد بھی 39 دروازے پہ جانا پڑتا، ایک دروازے سے مانگنے کے بعد بھی 39 دروازے پہ جانا پڑتا۔ یعنی پھر سخاوت کیا ہے؟ کہ سخاوت یہ ہے ایک دروازے سے ہی سائل کو اتنا عطا کر دو پھر وہ کسی اور دروازے پہ نہ جائے، یہ سخاوت ہوتی ہے۔ اور اہل بیت کی سخاوت یہی تھی، جو ایک دفعہ اس دروازے پہ آتا تھا پھر وہ کسی اور دروازے پہ نہیں جاتا تھا۔ اور مولا نے کہا چوتھی چیز والشجاع، کہ جو اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ کہ اپنا شجاع وہ نہیں ہوتا جو بات بات پہ تلوار نکال لے، شجاع وہ ہوتا ہے جب تلوار نکالنی ہے تلوار نکالے، جب نیام میں رکھنی ہے نیام میں رکھے۔ اور مولا نے یزید کے دربار میں کہا کہ ہماری شجاعت کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، اور شجاعت وہ ہوتا ہے جس کے جنگ میں بھی اصول ہوتے ہیں۔ جب مولا علی سے کسی نے کہا یا علی آپ جنگ میں جس گھوڑے پہ سوار ہو کے آتے ہو وہ بڑا لاغر ہے، بڑا کمزور ہے، بڑا ضعیف ہے، یا علی آپ کسی تیز رفتار گھوڑے پہ جنگ پہ آیا کرو۔ مولا علی نے کہا نہیں، مجھے وہی گھوڑا صحیح ہے، تیز رفتار گھوڑے جنگ میں وہ لائے جس نے جنگ سے بھاگنا ہو۔ علی کو کیا ضرورت ہے کہ تیز رفتار آئے، علی کبھی جنگ سے فرار نہیں ہوتا۔ مولا نے کہا یا دوسرا، اسے تیز رفتار گھوڑا چاہیے جس نے بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے بھاگنا ہو۔ نہ علی جنگ سے بھاگتا ہے نہ بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے بھاگتا ہے۔ مسلمانوں نے کہا یا علی یہ تو سمجھ آ گیا، آپ جنگ میں دشمن کو پشت نہیں دکھاتے کہ جنگ سے بھاگنا دشمن کو پشت دکھانا حرام ہوتی ہے، یعنی آپ بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ وہ کافر تو آپ کے مقابلے پہ آتا ہے، آپ کو دیکھ کے میدان سے فرار ہو جاتا ہے، یعنی بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ مولا علی نے کہا جب کوئی کافر علی کے مقابلے پہ آئے اور علی کو دیکھ کے جنگ سے فرار ہو جائے تو علی سمجھ جاتا ہے یہ بھاگتا ہوا کافر علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، یہ بھاگتا ہوا کافر علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ علی کی غیرت کا وعدہ نہیں کرتی، کوئی جنگ کے میدان میں بھی علی سے سوال کرے علی اسے خالی واپس لوٹا دے۔ یہ علی کی شجاعت تھی کہ علی کبھی بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے بھی نہیں بھاگتا۔ اور پھر مولا نے کہا پانچویں چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی والفصاحہ، اللہ نے ہمیں فصاحت و بلاغت عطا کی ہے۔ کائنات میں کوئی بندہ ہماری فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور قبلہ فصاحت و بلاغت پہ بھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قبلہ یہ امام حجت خدا ہے، شریکت الحسین کی فصاحت و بلاغت کہہ دیتا ہوں۔ اب تصور کیجئے شام کا دربار جہاں تماشائیوں کا ہجوم تھا، شور تھا، ڈھول باجوں کی آواز تھی، اس شور میں آہستہ سے علی کی بیٹی نے کہا، آپ علماء سے سنتے ہو کہ مولا علی کی بیٹی نے مولا علی کے لہجے میں خطبہ دیا تھا، جائیے علماء سے پوچھئے کیا صرف لہجہ علی کا تھا یا اثر بھی علی والا تھا؟ مولا آپ کو سلامت ہے کہ صرف لہجہ علی کا نہیں تھا، اثر بھی مولا علی والا تھا۔ اور اس کی دلیل کہ آہستہ سے شور میں کہا میری آقا زادی نے اس کو تو خاموش ہو جاؤ، جملے ہیں فَسَكَنَتِ الْأَنفَاسُ، لوگوں کے سینوں میں سانسیں رکے۔
اثر کیا تھا علی کے خطبے کا؟ اس شور میں آہستہ سے کہا اس کو تو خاموش ہو جاؤ. فسکنت الہوا، ہوا کی آوازیں رک گئی. فسکنت الاجراس فی اعناق الابل، اونٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں رک گئی. یہ اثر تھا علی کے خطبے کا. اور مولا نے کہا جو چھٹی چیز اللہ نے ہمیں عطا کی، شاید کوئی سوچے اگر اتنا ہی بڑا یہ خاندان ہے تو پھر ہر دل میں ان کی محبت کیوں نہیں، ہر بندہ نبی کی آل سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ امام نے کہا سنو، اللہ نے چھٹی ہمیں چیز یہ عطا کی ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہماری محبت منافق کے دل میں نہیں ہوتی، مومن کے دل میں ہوا کرتی ہے. والمحبت فی قلوب المؤمنین، کہ ہماری محبت مومن کے دل میں ہوتی ہے، منافق کے دل میں نہیں ہوتی. ہماری محبت اسی کے دل میں ہوتی ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے. اس لیے جائیے صحیح مسلم کے باب الایمان میں وہ احادیث امام مسلم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہے کہ جس میں بیان کیا کہ نبی نے کیا بتایا، مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے. وہ باب الایمان میں نبی کی حدیث لکھتے ہیں کہ نبی نے کہا یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق، یا علی جس میں تیری محبت ہو وہ مومن ہوتا ہے، جس دل میں تیرا بغض ہو وہ منافق ہوتا ہے. اور یہی سوال مامون نے آٹھویں امام سے کر لیا تھا کہ آپ اکثر ایک حدیث بیان کرتے ہو، علی قسیم النار والجنہ ہے، علی جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہے. کتاب احتجاج تبرسی میں یہ ایک بڑا لمبا مباحثہ ہے، صرف اس میں ایک حصہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہو علی جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہے، یہ کیسے علی جنت و جہنم تقسیم کر سکتا ہے؟ مولانا نے کہا تو یہ حدیث نہیں مانتا. نبی کی ایک اور حدیث ہے یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق، علی جس دل میں تیری محبت ہے وہ مومن ہے، جس دل میں تیرا بغض ہو وہ منافق ہے. مامون کہتا ہے یہ حدیث ہے لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ علی جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہے. مولانا نے کہا چل تجھے وہ بھی منواتا ہوں، تو یہ مانتا ہے نبی نے فرمایا جس دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، جس دل میں علی کا بغض ہے وہ منافق ہے. کہا ہاں یہ ہے. اچھا مولا نے کہا جب یہ اتفاق ہو گیا جس دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، مولا نے کہا بتا مومن کہاں جائے گا؟ جسے پتا ہے مومن کہاں جائے گا؟ جنت میں. شاید ابھی بھی کچھ شک میں پڑے ہوئے ہیں، مومن جنت میں جائے گا. مولا نے کہا اچھا جس دل میں علی کا بغض ہے وہ منافق ہے، مولا نے کہا بتا منافق کہاں جائے گا؟ کہ جہنم میں. مولا نے کہا پھر علی نے جنت و جہنم تقسیم تو کر دی، علی نے جنت و جہنم تقسیم تو کر دی. علی کی محبت کی وجہ سے مومن جنت میں چلا جائے گا، علی کے بغض کی وجہ سے منافق جہنم میں چلا جائے گا. مولا نے یہ جملہ کہا، مولا اٹھے دربار سے باہر نکل رہے تھے، مولا کے چاہنے والے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. یا امام یا ابن رسول اللہ کہ مولا آج آپ نے دشمن علی کو اس کے دربار میں لاجواب کر دیا ہے. مولا ایسا ہی جواب دینا چاہیے تھا جیسا آپ نے اسے سمجھایا ہے. مولا نے کہا جو میں نے دربار میں جواب دیا ہے وہ علی کے چاہنے والوں کے لیے نہیں، علی کے دشمن کے لیے ہے. کہ جسے تم سن کے خوش ہو گئے وہ علی کے ماننے والے کے لیے نہیں، علی کے دشمن کے لیے ہے. تو مولا پھر ہمارے لیے جواب کیا ہے؟ مولا نے کہا حقیقت یہ ہے جب روز محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میرا جل علی پولیس صراط پہ کھڑا ہوگا، ایک ایک کی پیشانی کو دیکھتا جائے گا اور اسے پہچانتا جائے گا اور جہنم کو مخاطب کر کے کہے گا ہاذا علی و ہاذا لکا، جہنم اسے آنے دے وہ میرا ہے، اسے پکڑ لے وہ تیرا ہے.
की पेशानी पहचानेगा और वो जहन्नुम से कहेगा हाजा ली व हाजा लका। जिसे अली अपना कह देगा वो जन्नती होगा, जिसे अली खुद से अलग कर देगा वो जहन्नुमी होगा। और फिर मौला ने कहा वो फुज़िलना बिसबअ, अल्लाह ने मेरे ख़ानदान को 7 फजीलतें दी हैं, वो किसी और ख़ानदान को नहीं मिली। मिन्ना नबियुल मुख्तार, मिन्ना सिद्दीक़ व मिन्ना तय्यार, मिन्ना असदुल्लाहि व असदु रसूली, मिन्ना सिब्ता हाज़िहिल उम्मा, मिन्ना सय्यदतु निसाइल आलमीन, मिन्नल महदी। का अल्लाह ने जो मेरे ख़ानदान को पहली फजीलत दी है, जो नबी नबियों का भी सरदार है वो मेरे ख़ानदान से है, जो नबी अंबिया से अफजल है वो सैयदुल अंबिया मेरे खानदान से है। कमिन सिद्दीक, कहा जो नबी की तस्दीक कर रहा था वो अली मेरा दादा है। मिन्ना असदुल्लाहि व असदु रसूली, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर हमजा मेरा दादा है। मैं यहाँ रोक के जुमला कहूँगा मौला से, मौला आपने यजीद के दरबार में जनाब हमजा का तज़किरा क्यों कर दिया? अजब नहीं कि मौला फरमाए मैं एक ही जुमले में निफाक, कुफ्र और इस्लाम की तारीख लिख रहा हूँ कि याद रखो हमजा मेरा दादा है और हिंदा यजीद की दादी है। हमजा मेरे खानदान से था, जिगर चबाने वाली इसके खानदान से थी। कमिन्ना सिब्ता हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के 2 नवासे हैं। नबी ने फरमाया जो जन्नत के सरदार हैं तब वो जन्नत के सरदार मेरे खानदान से है। कमिन्ना तैयार, नबी ने फरमाया था नबी के एक सहाबी हैं कि एक जंग में उनके दोनों बाजू कलम हो गए, अल्लाह ने तो बाजुओं को इवज उन्हें पर अता किए जो आज जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज कर रहे हैं। तो शामियों वो जाफर तैयार मेरा दादा है। कमिन्ना सय्यदतु निसाइल आलमीन, नबी ने फरमाया एक बीबी ऐसी है जो कायनात की औरतों की सरदार है, जब वो कायनात की औरतों की सरदार फातिमा मेरी दादी है। कमिन्नल महदी, नबी ने कहा था उस वक्त तक कयामत नहीं आ सकती जब तक मेरा बेटा महदी नहीं आएगा। जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी वो आके दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा कि सारी दुनिया जिस महदी का इंतजार कर रही है वो महदी मेरी औलाद से होगा। कोई खड़ा होके नहीं कहता ये तो फजीलतें मेरे खानदान को भी मिली है। मौला ने यजीद के दरबार में मनवाया कि ये वो फजीलतें हैं जो सिर्फ नबी की आल को मैसर हुई है, जो सिर्फ नबी के ख़ानदान को मिली है। और फिर इमाम ने फरमाया अतारिफून अय्यद मिन सफ़तुम अला शत्तिल फुरात, जानते हो फुरात के किनारे कौन सा लहू बहाया था? फुरात के किनारे उसका लहू बहाया था, अब उसके अलावा कोई जन्नत का सरदार नहीं था। रूए जमीन पर अब सिर्फ वो एक जन्नत का सरदार बाकी था। अज़दारान मज़लूम करबला, ये वो दिन है कि जब नबी की बेटियां करबला से शाम वापस आ रही हैं। बड़ा मुश्किल था नबी की बेटियों के लिए करबला को विदा कहना। जब करबला में मेरे चौथे इमाम पहुंचे थे, सबसे पहले मौला अब्बास की कब्र की जानिब बढ़े थे। मेरा दिल कहता है मौला अब्बास को मुखातिब करके कहा होगा चचा अब्बास कब्र से बाहर आ, देख ज़ैनब शाम से जिंदा वापस आ गई है। अजरुकुम अला ज़हरा, अज़दारों 3 दिन तक करबला में गिरिया मातम हुआ। जब 30वें दिन मौला सज्जाद ने कहा पुफी अम्मा एक एक बीबी को उठाओ, महमल पे बिठाओ और वापस मदीने चलते हैं। अज़दारों मुझे बताओ जिस माँ को पता हो मैं आखिरी दफ़ा बेटे की कब्र पे आई हूँ वो कैसे कब्र से उठती है?
اجرکم علی الزہرہ جو پرسہ دینے آیا ہے بس ایک جملہ سن لے عزادارو جس بہن کو پتہ ہو میں آخری دفعہ بھائی کی قبر پہ آئی ہوں وہ کیسے بھائی کی قبر سے اٹھتی ہے میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہا ایک ایک بی بی کو روتے ہوئے شانوں سے پکڑ کے اٹھا رہی تھی اور محمل میں بٹھا رہی تھی مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں ہر بی بی قبر سے اٹھ کے اپنے محمل میں بیٹھ گئی ہے کہاں سجاد لیکن ایک بی بی ابھی تک قبر حسین سے لپٹ کے رو رہی ہے سجاد ایک بی بی ابھی تک تیرے بابا کی قبر سے لپٹ کے مسلسل روتے جا رہی ہے اب پھپھی اماں کون ہے وہ بی بی سجاد تیری ماں رباب ابھی تک تیری ماں رباب تیرے بابا کی قبر سے لپٹ کے روتی ہے تو چلو پھپھی اماں اٹھاتے ہیں قبر سے ایک طرف سے مولا سجاد بڑھے دوسری طرف سے جناب زینب بڑھی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے شانہ سے پکڑ کے ہلایا اب ابھی رباب اٹھو اب واپس مدینے چلتے ہیں کہا قضادی آپ مدینے جاؤ میں مدینے جا کے کیا کروں گی آپ میں سے ہر بی بی کا کوئی نہ کوئی رشتہ مدینے میں ہے میرے دو رشتے تھے ایک میرا بیٹا تھا ایک میری بیٹی تھی میرا بیٹا کربلا میں سو گیا میری بیٹی شام کے زندان اب میں مدینے جا کے کیا کروں گی کہا قضادی آپ مدینے چلے جاؤ کربلا تو یہاں کربلا میں کیا کرے گی کہ مجھے اپنے بھائی کی قبر کی مشاورہ بنا دو جب کوئی زائر آئے گا اسے ٹھنڈا پانی دوں گی تو ٹھنڈا پانی پی زہرا کا لال پیاسا مارا گیا کوئی کھڑا ہو کے نہیں کہتا یہ تو فضیلتیں میرے خاندان کو بھی ملی ہے مولا نے یزید کے دربار میں منوایا کہ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو صرف نبی کی آل کو میسر ہوئی ہیں جو صرف نبی کے خاندان کو ملی ہے اور پھر امام نے فرمایا اتعرفون اید من سفقتم علی شط الفرات جانتے ہو فرات کے کنارے کون سا لہو بہایا تھا فرات کے کنارے اس کا لہو بہایا تھا اب اس کے علاوہ کوئی جنت کا سردار نہیں تھا روئے زمین پر اب صرف وہ ایک جنت کا سردار باقی عزاداران مظلوم کربلا یہ وہ دن ہے کہ جب نبی کی بیٹیاں کربلا سے شام واپس آ رہی ہیں بڑا مشکل تھا نبی کی بیٹیوں کے لیے کربلا کو ودا کہنا جب کربلا میں میرے چوتھے امام پہنچے تھے سب سے پہلے مولا عباس کی قبر کی جانب بڑھے تھے میرا دل کہتا ہے مولا عباس کو مخاطب کر کے کہا ہوگا چچا عباس قبر سے باہر آ دیکھ زینب شام سے زندہ واپس آ گئی اجرکم علی الزہرہ عزادارو 3 دن تک کربلا میں گریہ و ماتم ہوا جب تیسرے دن مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں ایک ایک بی بی کو اٹھاؤ محمل پہ بٹھاؤ اور واپس مدینے چلتے ہیں عزادارو مجھے بتاؤ جس ماں کو پتہ ہو میں آخری دفعہ بیٹے کی قبر پہ آئی ہوں وہ کیسے قبر سے اٹھتی ہے اجرکم علی الزہرہ جو پرسہ دینے آیا ہے بس ایک جملہ سن لے عزادارو جس بہن کو پتہ ہو میں آخری دفعہ بھائی کی قبر پہ آئی ہوں وہ کیسے بھائی کی قبر سے اٹھتی ہے میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہا ایک ایک بی بی کو روتے ہوئے شانوں سے پکڑ کے اٹھا رہی تھی اور محمل میں بٹھا رہی تھی مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں ہر بی بی قبر سے اٹھ کے اپنے محمل میں بیٹھ گئی ہے کہاں سجاد لیکن ایک بی بی ابھی تک قبر حسین سے لپٹ کے رو رہی ہے سجاد ایک بی بی ابھی تک تیرے بابا کی قبر سے لپٹ کے مسلسل روتے جا رہی ہے اب پھپھی اماں کون ہے وہ بی بی سجاد تیری ماں رباب ابھی تک تیری ماں رباب تیرے بابا
बाप की कब्र से लिपट के रोती है, तो चलो फुफी अम्मा उठाते हैं कब्र से। एक तरफ से मौला सज्जाद बढ़े, दूसरी तरफ से जनाब ज़ैनब बढ़ी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने शाना से पकड़ के हिलाया, अब अभी रुबाब उठो, अब वापस मदीने चलते हैं। कहा कदादी आप मदीने जाओ, मैं मदीने जाके क्या करूंगी? आप में से हर बीबी का कोई ना कोई रिश्ता मदीने में है। मेरे दो रिश्ते थे, एक मेरा बेटा था, एक मेरी बेटी थी। मेरा बेटा करबला में सो गया, मेरी बेटी शाम के जिंदान। अब मैं मदीने जाके क्या करूंगी? कहा कज़ादी आप मदीने चले जाओ। करबाब तू यहाँ करबला में क्या करेगी? तो मुझे अपने भाई की कब्र की मुशावरा बना दो। जब कोई ज़ालिम आएगा उसे ठंडा